السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عائشہ عثمان ہے۔ آج میں آپ کو اس رات یعنی شب برات کی فضیلت کے بارے میں کچھ کلام کروں گی کہ یہ کتنی بابرکت رات ہے اور ہمیں اس بابرکت رات میں کس طرح عبادت کرنی چاہیے اور اس سے کس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی اہم رات ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر اپنی خاص و خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، تو ہمیں اس رحمت سے کس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے، تو آج میں اس کے بارے میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کروں گی کہ یہ شب برات کو جو ہے وہ مغفرت کی رات کیوں کہا جاتا ہے۔ تو اس بارے میں کلام کروں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں۔ ان بکریوں پر بہت جسم پر بال ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے تشبیہ دی کہ بے شمار انسانوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس رات میں معاف فرماتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی ان کو معاف نہیں فرماتا یا ان کے لیے جو ہے یہ رات رحمت جو ہے ان پر متوجہ نہیں ہوتی، وہ چند لوگ یہ ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کفر کرنے والے، دشمنی رکھنے والے، رشتہ توڑنے والے، مطلب کہ دشمنی رکھنے والے، رشتہ توڑنے والے، یعنی انہوں نے اپنی نفس کی خاطر جو ہے وہ ان سے جو ہے رشتہ توڑا ہو یا دشمنی رکھی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر جو ہے وہ دشمنی یا رشتہ نہ توڑا ہو۔ مثال کے طور پر کہ اگر کسی نے اپنے رشتہ دار میں قطع تعلق کیا ہوا ہے، ان سے دشمنی رکھی ہوئی ہے کہ وہ فسق و فجور میں مبتلا ہیں، ان کو منع کیا گیا لیکن اس کے باوجود وہ اپنے فسق و فجور سے نہیں چھوڑتے، اس بنا پر اگر انہوں نے جو ہے وہ ان سے رشتہ توڑا ہے تو وہ شخص اس میں شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خاطر ان سے جو ہے وہ رشتہ توڑا ہے۔ لیکن اگر کسی نے اپنے نفس کی خاطر ان سے جو ہے وہ رشتہ توڑا ہے یا دنیاوی فائدے کے لیے انہوں نے ان سے جو ہے وہ دشمنی رکھی ہے، رشتہ توڑا ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ اس میں شامل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر متوجہ نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارے ہاں میں آپ کو یہاں پر ایک جو ہے وہ ہمارے عوام میں جو مشہور ہے وہ کریکٹ کروں کہ ہم جو معافی اگر کسی سے مانگتے ہیں تو وہ ایک رسمی طور پر جو ہے وہ بہت زیادہ میسیجز پر عام ہوا ہے کہ ہم میسیجز پر جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کر جو ہے وہ ان سے معافی مانگ لیتے ہیں، تو یہ معافی مانگنا یہ کوئی شرعاً معافی نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ وہی شرعاً معافی ہے اور اللہ کے ہاں قابل قبول ہے کہ معافی مانگنے والا اپنی ذلت محسوس کرے، اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی مسلمان شخص کی جو ہے وہ عزت کو ایک بھری محفل میں جو ہے اچھالا ہے اور وہ ایک میسج پر جو ہے وہ رسمی میسج پر اس سے معافی مانگ لے، تو یہ کوئی شرعاً معافی نہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ وہی معافی قابل قبول ہوگی کہ بڑی محفل میں وہ اس سے معافی مانگے۔ جب وہ شخص جو ہے بڑی محفل میں اس سے معافی مانگے گا تو اس کا نفس اس کو 100 بار منع کرے گا کہ نہیں، معافی نہیں مانگ، معافی نہیں مانگ، سب لوگ تیرا مذاق اڑائیں گے کہ تم نے اس کی جو ہے وہ عزت کو اچھالا تھا، اب خود کو جو ہے نا وہ نفس گلٹی محسوس کرائے گا۔ تو یہی جو ہے وہ شرعاً معافی قابل قبول ہوگی کہ جس طرح اس کی عزت کو اچھالے بالکل اسی طرح جو ہے وہ اس سے معافی مانگے۔ مگر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم ریڈی میڈ معافی نامہ وہ سب کو فارورڈ کر دیتے ہیں اور بعض اوقات یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ہم نے وہ میسج کس کو بھیجا ہے اور کس کو نہیں بھیجا۔ تو لہٰذا دشمنی رکھنے والا، رشتہ توڑنے والا اور تکبر رکھنے والا، والدین کے نافرمان اور شراب کے عادی شخص کی جانب نظر رحمت اللہ تعالیٰ کی متوجہ نہیں ہوتی، تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ
اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اگر کسی سے دشمنی رکھی ہے، رشتہ توڑا ہے، تو وہ کس بنا پر رکھی ہے۔ تکبر کو ختم کریں اور والدین کی جو ہے وہ نافرمانی اگر ہم نے کی ہوئی ہے تو ان سے معافی مانگیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس رات کو بھلائی والی رات سے بھی تعبیر کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر 4 راتوں میں بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پہلی عید کی رات، دوسری عید الفطر کی رات، تیسری عرفہ یعنی 8 اور 9 ذی الحجہ کی درمیانی رات اذان فجر تک، اور چوتھی شعبان کی 15ویں شب کی اس رات میں مرنے والوں کے نام لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ مطلب کہ فرشتے اس رات لوح محفوظ سے سال بھر کے ہونے والے واقعات صحیفوں میں نقل کر دیتے ہیں، اور ہر صحیفہ ان فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں جن کے ذمہ یہ کام ہوتا ہے۔ چنانچہ مرنے والوں کی فہرست ملک الموت کو، اور پیدا کرنے والوں کی فہرست بچہ بنانے والے فرشتوں کو، اور رزق کی فہرست حضرت میکائیل کو دے دی جاتی ہے۔ اسی لیے اس کو جو ہے وہ شب قدر بھی کہتے ہیں، یعنی شب قدر مطلب اندازے کی رات۔ تو لہٰذا ان فرشتوں کو سال میں پیدا ہونے والوں، مرنے والوں، اور یعنی کتنی بارش ہونی ہے، اس کے قطرے، سب کا جو ہے وہ پورا علم ہوتا ہے۔ اسی طرح سال بھر کے اعمال جو روزانہ صحیفوں میں لکھ دیے جاتے ہیں، ان تمام کا ٹوٹل ایک جگہ لکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اگلے سال میں جس کو جتنی روزی ملنے والی ہے، پھل کتنے ہونے والے ہیں، بارش کتنی ہونے والی ہیں، کون کتنا جیے گا، کس کی کتنی سانسیں ہیں، وغیرہ وغیرہ، سب کا جو ہے وہ نامہ اعمال پورا ٹوٹل لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اس رات میں یعنی عبادت کرنا اور اگلے دن کا روزہ رکھنے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں جو ہے وہ قیام کرو، یعنی عبادت کرو، نفل نماز ادا کرو۔ اگر کسی کی جو ہے وہ فرض نمازیں قضا ہیں تو وہ نفل کی بجائے جو ہے وہ قضا اپنی نمازوں کو پورا کریں، کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم نفل نماز کو ادا کرتے رہتے ہیں، اور جو اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا حساب روز قیامت جس کا لینا ہے وہ فرض ہے، پھر اس کے بعد واجب، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نفل کی باری آتی ہے۔ تو اگر کسی میں ہمت نہیں ہے تو وہ نفل بجائے کی بجائے سب سے پہلے کوشش کرے کہ وہ اپنی قضائیں نمازوں کو پورا کرے، اور اگر وہ ساتھ میں نفل بھی ادا کرنا چاہے تو یہ تو نور العنا نور ہے کہ وہ اس کو بھی ادا کریں۔ اور دن میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، یعنی کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دے دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا، یہ ندا اس وقت تک فرماتا ہے کہ جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے۔ تو اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی مسلمانوں کے لیے اہم اور بابرکت رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں انسانوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کو بخشتا ہے، اس کو روزی عطا فرماتا ہے، اور اس کے رزق میں یعنی روزی عطا فرماتا ہے، اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اس کو جو مصیبت ہے اس سے اس کو نجات عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بابرکت رات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور جو ہے وہ جتنی زیادہ ہم عبادت کر سکتے ہیں ہم عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ کے آگے گر گرا کر اپنے جو ہے وہ گناہوں کی معافی طلب کریں، اور جو ہے وہ رزق کی برکت میں اضافے کی دعا کریں، کیونکہ آج کل آپ سب کو پتہ ہے کہ کتنی مہنگائی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے رزق میں برکتوں کی دعا کیجیے، لیکن یہ سب اسی وقت ہوگا کہ اگر ہم اس حدیث کے مطابق جو ہے وہ
دشمنی رکھنے والے، رشتہ توڑنے والے، تکبر رکھنے والے اور والدین کے نافرمان شخصوں میں ہمارا شمار نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اگر کسی نے اپنی ذاتی طور پر کسی سے دشمنی یا رشتہ توڑا ہے یا تکبر رکھا ہے تو اس سب کو اپنے دل سے نکال دیں اور ان سے معافی مانگیں، اور والدین کی اگر ہم نے نافرمانی ان کو ناراض کیا ہوا ہے تو اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو جلد از جلد اس رات میں راضی کر لیں اور ان کی جو ہے وہ خوشنودی کو پورا کریں، ان کے حقوق کو بجا آوری کریں، اور اگر وہ والدین اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے ایصال ثواب کے لیے جو ہے وہ صدقہ دیں تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں اور اللہ تعالی ہمیں ایسے بندوں میں شمار نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے